یہ کافی ٹائم سے آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو ڈیفرنٹ کنڈیشنز بتائی جا رہی تھی کہ اگر یہ پورا کیا تو ملے گا، ایسا کیا تو ملے گا۔ ہیں اور ہم نے کیا کوئی الٹرنیٹ دیکھا ہے جو پیسہ انہوں نے لگایا ہے پاور سیکٹر میں یا کسی اور، اس ساری چیزوں کا کیا ہوگا، اور جو سی پیک کے اوپر ہمارے خواب تھے اس کا کیا ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے کئی کنڈیشنز جو تھی وہ اکنامک زونز کی ضرورت ہوگی، جس میں فیکٹریز ہوں گی، جس میں باقی چیزیں بنائی جاتی ہیں جس سے کہ پروگریس ہو، جابز کریٹ کی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ پروسیسنگ پلانٹس جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسپیشل اکنامک زون کے اندر آتی ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کو یہ کنڈیشن دی تھی آئی ایم ایف نے کہ اگر $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج چاہیے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستان کو جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز جو بنانے جا رہا ہے یا بنانے کا پلان تھا اس کو روکنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اس چیز کو روکا گیا تو سی پیک پہ کام رک جائے گا۔ سیکنڈ فیز سی پیک کا جو شروع کرنے کی بات کی جا رہی تھی چائنا کے ساتھ، وہ اس کا مطلب ہے کہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت چائنا بھی خوش نہیں ہے۔ چائنا خیر ہو کیا رہا ہے، اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو بیسک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ کہ وہ بھی انہوں نے ایک بار لگائی تھی کہ آپ اسپیشل اکنامک زونز نہیں ایکسٹینڈ کریں گے، نہیں بنائیں گے، جو ایک غالباً ابھی تک جو ہے ایک بن چکا ہے خیبر پختونخوا میں، میرے گاؤں کے بالکل پاس۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ہم کہا کرتے تھے کہ سی پیک کا جو فیز 2 یہ کہا کرتے تھے، یہ حکومت بھی بہت زیادہ باتیں کر رہی ہے، وہ نہیں ہے، تو کہا جاتا تھا نہیں جی وہ تو بس اصل چیز تو یہی ہے۔ کیا رول بیک ہو رہا ہے سی پیک، چائنا کی ناراضگی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور ہم نے کیا کوئی الٹرنیٹ دیکھا ہے جو پیسہ انہوں نے لگایا ہے پاور سیکٹر میں یا کسی اور، اس ساری چیزوں کا کیا ہوگا، اور جو سی پیک کے اوپر ہمارے خواب تھے اس کا کیا ہوگا۔ اچھا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اس دن بھی یہ بولا تھا کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ان کرائسس سے، ان پریشانیوں سے، مشکلوں سے نکال باہر کریں؟ غالباً ہم نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہتے تو اس حساب سے ہم پالیسیز بناتے۔ پالیسیز یہاں پہ کس چیز کے اوپر بنتی ہے؟ پالیسیز اس چیز کے اوپر بنتی ہے، بڑی شارٹ ٹرم قسم کی پالیسی بنتی ہے۔ 18% جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو 19% کا، مطلب حد ہو گئی ہے کہ آپ یعنی ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہیں، کوئی اس کے لیے پراپر ریفارمز نہیں لے کے آتے، لیکن جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کو آپ ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، ان مزید برڈنائز کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھا گیا اور سبھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سی پیک کو روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ ویسے تو 10 سال سے اس پہ کوئی کام ایسا نہیں ہو پایا جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ بہت پرفیکٹلی سب کچھ چلتا رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا، رک رک کے کام ہو رہا تھا۔ کئی گورنمنٹس آئیں، کئی گورنمنٹس پاکستان کی جو آئیں انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی، کئی نے کام، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، یا عمران خان کی، یا کوئی بھی دوسری گورنمنٹ، ان کے اوپر طرح طرح کی ایلیگیشنز لگتی رہیں کہ یہ سی پیک پہ کام نہیں ہونے دے رہے۔ ایسی کنٹریز جب نئی بنتی ہیں اس کے بعد انہیں کئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جس میں خاص طور پہ اکانومی کو لے کر کنٹریز کو سمجھ میں نہیں آتا یا وہ پالیسیز نہیں بنا پاتے جس سے کہ اکانومی بہتر ہو، کیونکہ ملک نیا نیا بنا ہوتا ہے، اس لیے یہ پرابلمز جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن 77 ایئرز ہو گئے پاکستان اس ایشو میں سے نکل ہی نہیں پایا۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی، اس گورنمنٹ نے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ آئی یا جو لوگ آئے جنہوں نے پاکستان میں پالیسیز بنائی، انہوں نے اپنی جیبیں تو ضرور بھری لیکن انہوں نے پاکستان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ پاکستان کے جو $7 بلین کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا ایشو تھا اسے ایجنڈا آئٹم کے اوپر رکھ لیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری کر دی ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اب پاکستان نے کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پچھلے 48 گھنٹوں میں پوری کی ہیں، اس کے بارے میں جولی کوزک صاحبہ نے کچھ کہا نہیں، نہ ہی پاکستانی اخبارات سے کوئی آپ کی وزڈم اور عقل میں یا دانش میں کوئی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ذہن میں آیا، البتہ دنیا بھر کے اخبارات سے
पाकिस्तान के अखबारात से, हिंदुस्तान के अखबारात से, रॉयटर से, खबर रसा एजेंसी से जो हेडलाइन आपको पता चलती है, जिसकी तफसीलात पता चलती हैं, और हिंदुस्तान के अखबारात ने तो बहुत मज़े ले के वो स्टोरी छापी है, वो ये है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने IMF की जो कंडीशन थी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स SEZs के हवाले से वो मान ली है, और उससे पहले ये मान नहीं रहे थे। तो अब ये लगता है कि अगर इस तरह पाकिस्तान मुसलसल क़यादत पाकिस्तान से शाकी भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, चीन इस हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। बार बार उसके वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को ये तलकीन की थी कि सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है मुल्क में अगर आपने इक़्तिसादी तरक्की करनी है। और इसके साथ साथ जो चीन ने अभी तक कर्ज़ा भी अपना रोल ओवर करने पे आमादगी ज़ाहिर नहीं की है, जिससे यही ज़ाहिर होता है कि पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इक़्तिसादी रवाबित हैं उसको कम से कम किया जा सके। IMF कहता था कि जो आपने टैक्स इंसेंटिव और टैक्स हॉलीडेज दे रखे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को वहाँ पे सेटअप करने के हवाले से, मशीनरी इंपोर्ट करने के हवाले से, वो आप दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।